السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک، خالق، رازق بلکہ پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے، اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں کے اوپر ہے۔ کافی دلچسپ یہ ٹاپک ہے، کافی انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر ہو سکے تو نوٹس بنائیے یا پھر ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ کافی کام کی چیزیں ہیں، آپ کو آگے بہت کام آئیں گی یہ چیزیں۔ جو فتنے آج کل اٹھ رہے ہیں اور جو فتنے ابھر رہے ہیں، اس حساب سے اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم کافی چیزیں سنتے آئے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں بڑی نشانیاں ہیں اور چھوٹی نشانیاں ہیں۔ تو احادیث جب آپ پڑھیں گے تو قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں ایسا تو نہیں ہے، مگر نشانیاں ہیں، بس قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اب علماء نے ان نشانیوں کو تقسیم کیا، وہ چیزیں جو ابھرنے والی ہیں اور جو واقعی میں بڑی ہیں، اس کو علماء نے بڑی نشانیوں سے بتایا، اور جو چیزیں چھوٹی ہیں جیسے کہ زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، میوزک کا عام ہونا، یہ ساری چیزیں چھوٹی نشانیاں ہیں، تو ان کو چھوٹی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ چلیے دیکھتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی بڑی نشانی کیا ہے۔ سب سے پہلی بڑی نشانی جو قیامت سے پہلے ہونے والی ہے وہ ہے مہدی کا آنا۔ مہدی کا آنا، عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، مہدی کا جب نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مہدی، امام مہدی علیہ السلام، ایسا بولتے کہ نہیں بولتے؟ امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام نہیں بولنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا شیعہ بولتے ہیں، رافضی بولتے ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ شیعوں کے پاس، رافضیوں کے پاس 12 امام ہیں۔ پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم انبیاء کو علیہ السلام بولتے ہیں، نبیوں کو ہم علیہ السلام بولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر شیعہ جو ہوتے ہیں یہ لوگ صحابہ کو تو یہ تو مانتے نہیں ہیں، مگر جو صحابہ کو یہ لوگ مانتے ہیں ان کو علیہ السلام یہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علی علیہ السلام بولتے ہیں، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ مہدی کو بھی علیہ السلام بولتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم مہدی کو علیہ السلام نہیں بولیں گے، ہم صرف بولیں گے مہدی ہدان اللہ بھی۔ ہم دعا کریں گے ہدان اللہ بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان کے ساتھ کر دیں۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے، مہدی کا آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری نسل میں سے ہوں گے۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے، مہدی۔ اب دیکھیے، عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ ایک آدمی اٹھ رہا ہے، بول رہا ہے میں مہدی ہوں۔ یوٹیوب پہ بھی ایک آدمی ہے، بڑے بڑے اس کے بالا ہیں، داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، میں مہدی ہوں، میرے کو نہیں مانے تو جو ہے نا برباد ہو جائیں گے، ایسا ہو جائیں گے، ویسا ہو جائیں گے۔ تو کئی لوگ جو ہے نا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مہدی ہونے کا جب وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پہلی چیز، مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے مہدی ہوں گے، پہلی نشانی۔ دوسری، مہدی کی جو پیشانی ہوگی بڑی ہوگی۔ تیسری چیز، مہدی کی جو ناک ہوگی وہ پتلی اور لمبی ہوگی اور تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوگی۔ کشمیریوں کی ناک دیکھو، کشمیریوں کی کیسی رہتی، لمبی مڑی ہوئی ناک۔ تو مہدی کی جو ناک ہوگی لمبی کھڑی ناک، مڑی ہوئی ناک، اور آپ کی پیشانی جو ہوگی بڑی ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ساری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم اور بربریت کو ختم کر دیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دوسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا، کہ مہدی جو ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر کیا فرمایا، المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے۔ شیعہ کیا بولتے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے بولتے ہیں، مگر اہل السنہ کا، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مہدی جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں سب معاملے درست کر دے گا، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ سب معاملے درست کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مہدی کا آنا ہے۔ اور بھی احادیث ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مہدی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، زمین میوے اگائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارا پیسہ ہوگا، اناج ہوگا، اور بھیڑ بکریاں ہوں گی، اور امت میں خیر ہوگا، اور مہدی جو ہوں گے 7 سال تک حکومت کریں گے، 7 سے 8 سال تک مہدی حکومت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیے نیچے جو حدیث ہے یہاں پر، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، سیم شریعت ہوگی، سیم اسلام ہوگا، وہی لے کے آئیں گے، اور مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ چلیے، مہدی کے بعد دوسری نشانی دجال کا آنا ہے۔ مہدی جب آئیں گے، مہدی کے آنے کے بعد دجال آئے گا۔ تو دجال کا احادیث میں جہاں جہاں بھی ذکر ہوا ہے، دجال کا احادیث میں جہاں جہاں بھی ذکر ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کہہ کے ذکر کیا، مسیح الدجال۔ اب اسلام میں 2 مسیحا ہے، ایک ہے سچے مسیح اور ایک ہے جھوٹا مسیح۔ سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ مسیح الدجال۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب کسی کو اپنا بادشاہ بناتے یہودیاں، تو ان کی پیشانی پر، وہ اپنے بادشاہ کی پیشانی پر زیتون کے تیل سے مسا کرتے ایسا، اور بولتے یہ ہمارے مسیحا ہے، مس کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارے مسیحا ہے، تو یہودیوں نے انکار کر دیا، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے مسیحا کوئی اور ہے۔ تو دجال جو ہے یہ حقیقت میں یہودیوں کا مسیحا ہے۔ تو یہودیوں کا دجال کا جہاں پہ ذکر آیا ہے وہاں پر ذکر ہوا ہے مسیح الدجال۔ تو مسیح الدجال کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ کا ممسوح ہوگا۔ دجال جو ہوگا ایک آنکھ کا ممسوح ہوگا۔ ممسوح مطلب اس کی جو ایک آنکھ ہوگی وہ مس کی ہوئی ہوگی، مس کی ہوئی اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ عام طور پہ ہم بچپن سے جو سنتے آئے ہیں دجال کے بارے میں، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کی ایک آنکھ یہاں پہ رہتی سمجھتے ہیں، بیچ میں۔ تو دجال کی ایک آنکھ جو ہے بیچ میں نہیں رہے گی، دجال کی 2 آنکھیں ہوں گی۔ دائیں آنکھ کا، رائٹ آئی کا وہ کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ میں ڈیفیکٹ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور دائیں آنکھ کا وہ ممسوح ہوگا، مطلب اس کی جو دائیں آنکھ ہوگی وہ بالکل سپاٹ، مس کی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جب کہا تو کہا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہوگی وہ ممسوح ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ دجال 2 آنکھوں کا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، اس لیے اسے مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ اچھا، دجال کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جب کسی کو اپنا اونٹ بیچنا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ اونٹ کو اگر کوئی بیماری ہوتی تو اس جگہ پر ایک ڈامر کے جیسا لیپ بنا کے اس کے اوپر لگا دیتے، اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے کہ اونٹ اچھا خاصا ہے مگر اونٹ کو بیماری ہوتی۔ تو یہ جو دھوکہ دینے والا عمل ہوتا تھا ان کا، اس کو کہتے ہیں دجلہ۔ دجلہ مطلب سچ کو جھوٹ بتانا، جھوٹ کو سچ بتانا، اس کو کہتے ہیں دجلہ۔ تو اس لفظ سے بنا ہے دجال، کیونکہ دجال کیا کرے گا؟ دجال سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتائے گا، حق کو باطل، باطل کو حق بتائے گا۔ یہ دجال کا عمل ہوگا، یہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دجال ہوگا کیسے، دجال دکھے گا کیسے۔ ہم جب سنتے ہیں دجال کے بارے میں، اور بچپن سے جو ہم کہانیاں سنتے آئے ہیں دجال کے بارے میں، وہ یہی کہانیاں ہیں کہ دجال باجا بجا لیتے ہوئے آئیں گا، دجال کا قد جو ہوگا، ہائٹ جو ہوگا یہ لمبا ہوگا گا، باجا بجا لیتے ہوئے آئیں گا، ایسا کریں گا ویسا کریں گا۔ تو ہم یہ کہانیاں بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احادیث آپ کو مسند احمد، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں مل جائیں گی، کہ دجال کا جو رنگ ہوگا وہ گورا ہوگا۔ دجال کیسا ہوگا؟ گورا، لال گورا، ایک دم لال گورا، انگریزوں کے جیسا۔ اور دجال کی جو ہائٹ ہوگی، قد ہوگا، وہ پستقد ہوگا، گڈھا ہوگا۔ دجال لمبا نہیں رہے گا۔ دجال کیسا رہے گا؟ گڈھا رہے گا۔ دجال گورا رہے گا، دجال گڈھا رہے گا، اور دجال کے جو بال ہوں گے وہ گھنگرالے بال ہوں گے، مڑے ہوئے بال، گھنگرالے بال۔ دجال کی جو پیشانی ہوگی وہ بڑی ہوگی، دجال کی جو چھاتی ہوگی وہ چوڑی ہوگی، اور دجال کے جو پاؤں ہوں گے وہ مڑے ہوئے ہوں گے۔ کبوتر کے یا مرغی کے پاؤں آپ دیکھیے ہلکے سے مڑے ہوئے رہتے، تو اس طریقے سے دجال کے بھی پاؤں مڑے ہوئے ہوں گے، اور دجال کی پیٹھ نکلی ہوئی ہوگی۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اس طریقے سے پیٹھ نکل جاتی ہے پیچھے سے، تو دجال کی جو پیٹھ ہوگی وہ نکلی ہوئی ہوگی۔ اور دجال کی دائیں آنکھ جو ہوگی، دجال دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، اور اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہوگا کافارہ کافر۔ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافارہ کافر۔ پہلے دجال کا رنگ گورا، دوسرا دجال کی ہائٹ بہت کم، تیسرا دجال کے بال گھنگرالے، چوتھا دجال کی جو پیشانی ہوگی بڑی ہوگی، پانچواں دجال کی چھاتی چوڑی ہوگی، اس کے پیر مڑے ہوئے ہوں گے، اس کی پیٹھ نکلی ہوئی ہوگی، دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہوگا کافارہ کافر۔ چلیے اب ایک اہم چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑی دلچسپ چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے۔ ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک گروپ ہے، ایک تنظیم ہے، ایک تنظیم ہے جو دجال کی پوجا کرتی ہے۔ دجال کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، اور دجال کے آنے کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے ساری کوششیں کر لی ہیں دجال کے آنے کے لیے۔ میڈیا سے لے کر، فلموں سے لے کر، ٹی وی سیریلوں سے لے کر، کارٹونوں سے لے کر، ہر چیز میں ان لوگوں نے اپنا جال بچھایا ہے۔ ان لوگوں کا نام کیا ہے؟ ان لوگوں کا نام ہے فری میسن۔ آپ لوگ نام نوٹ کر کے رکھ لیجئے، یہ ان لوگوں کا نام ہے فری میسن۔ آج نہیں تو کل آپ کو یہ نام کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ جب آپ کو یہ نام مل جائے گا تو آپ لوگ سن کے تعجب کرو گے، اور جب آپ کو یاد آئے گا ہاں ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ فری میسن۔ یہ خفیہ تنظیم ہے، یہ خفیہ گروہ ہے جو عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ اندرونی طور سے کام کرتے ہیں، یہ دجال کی پوجا کرتے ہیں، یہ ایک آنکھ کی پوجا کرتے ہیں، یہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں، یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ساری چیزیں تصویروں سے بتاؤں گا، ویڈیوز میرے پاس ہے، تصویریں میرے پاس ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 104 سے لے کر 112 آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر کہے کہ فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر یہ ڈیوٹی ہے، مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہ کہوں، اور میں کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا تم کھلی نشانیاں لے کے آئے ہیں تو بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا، اور جب باہر نکالے تو ہاتھ چمکنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، جو لکڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عصا لکڑی جو ہے نیچے ڈالے تو وہ اژدہا بن گئی، بڑے اژدہا کی شکل میں وہ ہو گئی۔ تو فرعون کے پاس کچھ لوگ تھے، تو یہاں پہ ان آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس کچھ لوگ تھے جو فرعون کو مشورے دیتے تھے، فرعون کو مشورے دیتے تھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیسا حکومت چلانا ہے، سب مشورے فرعون کو دیتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا فرعون سے کہ یہ بہت ماہر جادوگر لگتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا فرعون سے کہ موسیٰ علیہ السلام ماہر جادوگر لگتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہیں اور تمہارے بھائی کو، یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال فرعون نے
لوگوں سے کہا کہ جاؤ جا کے ماہر جادوگروں کو پکڑ کے لاؤ، پھر مقابلہ ہوگا جادو کا یہاں پہ میرے محل میں، جو بھی ہوا۔ تو ان آیتوں میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا جو دجال کی پوجا کرتا تھا، اور اس لیے آپ دیکھیں گے مجسمے جو بنے ہوئے ہیں مصر میں، وہاں پہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ کو ایک آنکھ نظر آئے گی۔ تو وہ لوگ دجال کی پوجا کرتے تھے اور وہ لوگ فرعون کو مشورے دیتے تھے۔ یہ جو لوگ ہیں میں نے جو بتایا آپ کو، جو دجال کی پوجا کرتے ہیں، ان کے تاریخ میں بہت سارے نام رہ چکے ہیں۔ ان کو فری میسن بھی کہا جاتا ہے، ان کو نائٹ ٹیمپلر بھی کہا جاتا ہے، ان کو الومناٹی بھی کہا جاتا ہے، ان کو بلڈربرگ گروپ بھی کہا جاتا ہے، ان کو بلیک نوبلٹی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ان کے نام ہیں اور کئی ناموں سے یہ لوگ جانے جاتے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے یہ لوگ ایک آنکھ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک آنکھ ان کے پاس کافی مقدس مانی جاتی ہے، اور یہ لوگ ایک آنکھ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم نے احادیث میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی دو آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافارا کافر، ٹھیک ہے، دو آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہوگا کافارا کافر۔ ایک تصویر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل کا ملٹری ایروپلین ہے، ملٹری ایروپلین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملٹری ایروپلین میں یہاں پر لکھا ہوا ہے KF-IR C7، تو پلین کا نام ہی ہے KF-IR، اور یہاں پہ ایک آنکھ بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ پلین ہے ان لوگوں کا، یہاں پہ ایک آنکھ بھی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ KF-IR لکھا ہوا ہے۔ چلیے دوسری تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اسرائیل کا ملٹری ایروپلین ہے، یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے KF-IR، اور یہاں پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ یہ یہودیوں کا، یہ جو اسرائیل کے یہودیاں ہیں، ان لوگوں کا یہ ملٹری ایروپلین ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ پر ٹی شرٹیں بک رہی ہیں، ٹی شرٹ بیچ رہے ہیں یہ لوگ انٹرنیٹ پہ، یہود نصارہ۔ کیا نام ہے ٹی شرٹ کا؟ میجر لیگ کافر ٹی شرٹ، ٹی شرٹ کا نام ہی کافر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ پھیلا رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم کافر ہیں، تو ہم زام سے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ امریکہ کی کوئی خاتون ہے، لڑکی ہے، ملٹری کی عسکری ہے یہ، تو اس کی ٹی شرٹ پر لکھا ہوا ہے کافر، انفیڈل۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال کی دو آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، ان چیزوں کو آرام سے پڑھ پائے گا، ان چیزوں کو وہ آرام سے پڑھ پائے گا۔ اچھا، دجال نکلے گا کہاں سے؟ دجال نکلے گا کہاں سے؟ چلیے دیکھتے ہیں دجال کہاں سے نکلے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا، دجال خراساں سے نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ خراساں سے نکلے گا، اور دجال مشرق سے نکلے گا۔ خراساں کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ عراق، ایران، اور اس طرف کے جو سارے علاقے ہیں، ان سارے علاقوں کو خراساں کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دجال مشرق کے یہودیوں، اصفہان کے یہودیوں میں سے نکلے گا۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ اصفہان کے یہودیوں میں سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہانی یہودی رہیں گے۔ اب اصفہان کہاں پہ ہے؟ اصفہان کے یہودیوں کے ساتھ دجال نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصفہان ہے کہاں پہ؟ یہ ایران کا نقشہ ہے، یہ پورا ایران کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیچ میں ہے، یہ والا حصہ جو ہے، میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں، یہ والا حصہ، یہ ہے اصفہان، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے، یہ والے یہ جو ہے دیکھیے، یہ ہے اصفہان جو ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں آپ کے لیے۔
تو یہ ایران کا بالکل بیچوں بیچ والا حصہ ہے، اور ہم جو عام طور پر اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ایران کے پاس جو ہے نا یورینیم پلانٹ ہے، ایران کے پاس نیوکلیئر ہے، ایران کے پاس وہ فوج ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اصفہان میں ہی موجود ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ تاریخ سے یہ بات گواہ ہے کہ ایرانی اور مجوسی مسلمانوں کو ہمیشہ سے دھوکہ دیتے آئے ہیں، ہمیشہ سے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھتے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تہران کا ایک یہودیوں کی عبادت گاہ، تو یہ تہران میں سینگاگ ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایران کا یہ جو ہے نا لیفٹ میں، یہ ایران کا کوئی منسٹر ہے، اس کا نام ہے خاتمی، تو یہ مل رہا ہے یہودی سے، یہ یہودی ہے۔ ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں، یہودی جو ہے نا داڑھی وغیرہ نہیں رکھتے، یہودی جو ہے نا سوٹ بوٹ پہنتے ہیں، مگر ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کے پاس داڑھی رکھنا ضروری ہے، فرض ہے ان کے پاس، اور یہودی بچے اور یہودی بڑے اور یہودی بڈھے داڑھی رکھتے ہیں، یہ ان کے پاس ضروری ہے۔ بہرحال وہاں پر چرچ بنا سکتے ہیں، وہاں پر گردوارہ بنا سکتے ہیں، وہاں پر مندر بنا سکتے ہیں، وہاں پر یہودی اپنی سینگاگ بنا سکتے ہیں، مگر وہاں سنی اپنی مسجد نہیں بنا سکتا۔ ایران میں اگر کسی کا نام حفصہ ہے، عائشہ ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام معاویہ ہے، تو وہاں پر ان کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیا جاتا۔ ایک وہاں پہ بہت بڑا شاعر تھا ایران میں، اس کا نام تھا عمر خیام، عمر خیام اس کا نام تھا، تو اس کو زبردستی کیا گیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ جو عمر لگا ہوا ہے اس کو نکال دے، اور پھر زبردستی طور پہ اس کو قائم، صرف قائم اس کا نام تھا، عمر قائم نام تھا تو عمر نکالنے لگا دیے۔ تو وہاں پہ اگر بچوں کا نام ابو بکر، عمر ہے، عثمان ہے، معاویہ ہے، تو ایسے اگر نام ہے تو اسکول میں نہیں لیا جاتا۔ اور بحرین میں بھی بہت زیادہ شیعہ ہے، سعودی میں ہم کبھی کبھی بحرین بھی جاتے ہیں، تو بحرین میں بہت زیادہ شیعہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اسکولوں میں اگر بچوں کا نام معاویہ ہے، عمر ہے، عثمان ہے، حفصہ ہے، عائشہ ہے، تو وہاں پہ زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، غیر ضروری مارتے ہیں بچوں کو۔ اور شیعوں کے پاس ایک عقیدہ ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں سنیوں کے، ان کو مارنے پر اجر ملتا ہے، اور ان کے پاس یہ بھی عقیدہ ہے کہ سنیوں کا قتل کرنے پر بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ بڑی بدترین قوم ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی ہیں ایران میں، آج بھی یہودی ہیں ایران میں۔ آپ لوگ جا کر اس کے بارے میں تحقیق کریے کہ آج بھی اس وقت بھی ایران میں 70 سے 80 ہزار یہودی موجود ہیں۔ 1979 میں خمینی جب فرانس گیا تھا، فرانس میں بیٹھ کر خمینی نے ریولوشن، یہ جو ایرانی انقلاب آیا تھا، مودودی صاحب نے ایرانی انقلاب کے بارے میں کہا کہ یہ اسلامی انقلاب تھا، یہ اسلامی انقلاب نہیں تھا، یہ ایرانی شیعہ انقلاب تھا، اور یہ انقلاب خمینی فرانس میں بیٹھ کے کر رہا تھا۔ یہ وہیں کی تصویر ہے 1979 کی، خمینی فرانس میں وہیں پر بیٹھ کے اس نے سارا انقلاب کیا تھا۔ یہ اسلامی انقلاب نہیں بلکہ یہ شیعہ انقلاب تھا۔ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ خمینی جب 1979 میں فرانس سے واپس ایران آیا، آتے ہی اس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہودیوں کی جان اور یہودیوں کی مال کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یہودیوں کی جان اور یہودیوں کی مال کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور یہ چیز وہاں پر لاگو کی گئی ہے۔ یہ جو ہم عام طور پہ اخبارات میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، ایران جو ہے نا اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے، اسرائیل ایران کو دھمکی دے رہا ہے، یہ سب ڈغلی باتیں ہیں، یہ سب دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا آج سے نہیں، زمانے سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، یہودیوں کا اور شیعوں کا۔ یہ لوگ ہمیشہ سے ایک ساتھ رہے ہیں، یہ صرف ہم کو دھوکے میں رکھتے آئے ہیں، بے وقوف بناتے آئے ہیں۔ بتانا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہودی ہمارا دشمن ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی رہبر، رہنما، ہیرو اگر کوئی ہے تو وہ ایران اور شیعہ ہے، یہ بتانا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ یہ ساری پالیٹکس کھیلتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جب امریکی فوجی عراق میں گئے تھے، وہاں پر جنگ چل رہی تھی، تو جب ان کی موت ہوئی تو یہی ایرانی شیعہ جو ہے نا ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ کارٹون ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو صرف یہ کارٹون۔ ادھر دیکھیے، یہ ایران ہے یا امریکہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو بندوق بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ آج تک نہ ایران کی اور امریکہ کی نہ اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ لوگ، یہ ایران کے سارے شیعہ علماء ہیں، عالم ہیں،
اور یہ جو بیچ میں آدمی ٹھہرا ہے، یہ کالی ٹوپی لگایا ہوا، بڑی اس کی داڑھی ہے، یہ یہودی ربائی ہے۔ یہ سارے شیعہ علماء موجود ہے ایران میں، اور ساتھ میں یہ یہودی ربائی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ رہتے اور بستے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنے پہ ہم کو لگتا ہے کہ کوئی مسجد ہے یا کوئی درگاہ ہے، نہ تو یہ مسجد ہے نہ تو یہ درگاہ ہے، نہ یہ مسجد ہے نہ درگاہ ہے، یہ یہودیوں کے جو بڑے لوگ گزر جاتے ہیں ان کی یہ درگاہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، لعنت ہے یہودیوں پہ نصرانیوں پہ جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنائی۔ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنائی۔ تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ان لوگوں نے سب سے پہلے درگاہوں کا کانسیپٹ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم کو مسجد نظر آ رہی ہے، نہ تو یہ مسجد ہے نہ تو یہ درگاہ ہے، یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے گزر جاتے تھے تو ان کی یہ درگاہ ہے۔ اس کا نام ہے ڈینیل اور سوزا کی درگاہ ہے، یہ ایران میں۔ اور یہ دیکھیے، یہ بھی ایک ان کی درگاہ ہے، استر اور موردکائی، یہ ان کے علماء تھے، ان کی یہ درگاہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھنے پہ ہم کو کیسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی درگاہ کے اندر کی فوٹو ہے۔ یہ مسلمانوں کی درگاہ نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی جو درگاہ ہوتی تھی اس کی فوٹو ہے ایران کی۔ اگر میں یہاں پر یہ جو چادریں ہیں اس کو نکال دوں اور یہاں دیوار پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو میں میٹ کر عربی میں کچھ لکھ دوں، عربی زبان میں اگر یہاں لکھ دوں تو مسلمان دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ یہودیوں کی خبر ہے یا مسلمانوں کی خبر ہے، اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے یہودیوں پہ اور نصرانیوں پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنائی۔ تو ان ساری تصویروں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایران میں آج بھی یہودی رہتے اور بستے ہیں۔ یہ بھی تصویر دیکھیے، احمد نژاد جو ہے ایران کا، یہ سب سے ہاتھ ملا رہا ہے، یہ سارے یہودی ہیں، ان سے ہاتھ ملا رہا ہے، یہ وہاں پہ ایران آئے تھے یہ لوگ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے دوست رہے ہیں اور یہودی ہمیشہ سے ایران میں رہے ہیں، اور جب ان یہودیوں سے کہا گیا کہ تم ایران خالی کر کے اسرائیل چلے جاؤ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایران ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، ایران ہمارے لیے معتبر جگہ ہے، مقدس جگہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کا ایران کا پہلے سے تعلق رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 70,000 یہودی ہوں گے دجال کے ساتھ، تو یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے۔ بھلے آج ہم کو نظر آئے کہ ایران جو ہے نا کوئی ایسا مسلمان ملک ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کے یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے تو ہوں گے۔ شیعوں کے جو 12ویں امام ہیں، جن کے بارے میں وہ عام طور پہ کہتے ہیں امام مہدی، ان کے بارے میں شیعہ کتابوں میں جو آتا ہے، جیسا مثال کے طور پہ ایک شیعہ کتاب ہے جس کا نام ہے الغیبہ نومی، تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہیبرو زبان میں دعا کریں گے۔ ہماری زبان کون سی ہے؟ عربی، مگر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں، یہودیوں کی زبان میں دعا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ بھی آیا ہے شیعوں کی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 27 لوگ تھے، یہ لوگ مہدی کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ یہودی مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور یوشع بن نون ہوں گے، سلیمان ہوں گے، ابو دجانہ الانصاری، مقداد اور ملک استور، یہ سب لوگ مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا ان کی کتابوں سے ہی کہ یہ لوگ جو مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ حقیقت میں مہدی نہیں ہے بلکہ یہ دجال ہے۔ اب دیکھیے بہت ساری چیزیں جو شیعوں کے مہدی میں اور یہودیوں کے دجال میں ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ان کا مسیحا دجال آئے گا تو ساری دنیا سے یہودی جیروسلم میں جمع ہو جائیں گے، اور شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو ساری دنیا سے شیعہ کہاں؟ کوفہ میں جمع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ جب ان کا مسیحا دجال آئے گا تو وہ مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا، اور جو یہودیوں کے دشمن ہیں ان سے بدلہ لے گا۔ اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو سارے شیعہ زندہ ہو جائیں گے اور شیعوں کے دشمنوں سے ان کے مہدی بدلہ لیں گے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ۔ خمینی نے کہا تھا کہ اگر میں مدینہ لے لوں تو میں 2 شیطانوں کی قبروں کو خالی کروں گا، استغفر اللہ۔ وہ کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اس نے۔
اور پھر اس نے یہ بھی کہا، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم کو اٹھا کر سزا دیں گے، استغفر اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے عقائد ہیں جو یہودیوں کے اور شیعوں کے ملتے جلتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو شیعوں میں اور یہودیوں میں عام ہے، وہ ہے ہمسا، پنجہ۔ یہودیوں کے پاس پنجہ بڑا مقدس مانا جاتا ہے اور وہ لوگ اس کو ہمسا کہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو پنجہ ہے یہ مریم علیہ السلام کا پنجہ ہے، ہاتھ ہے، اور یہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اپنے دکانوں میں لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں لگاتے ہیں، انگوٹھیوں میں یہ پنجہ پہنتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ اور شیعوں کے پاس بھی یہی عقیدہ ہے، خمسہ کا، پنجے کا۔ یہ اپنے گھروں میں، دکانوں میں اور ہر جگہ یہ بھی جو ہے نا پنجہ لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پنجہ جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، پنجہ ہے۔ تو ان کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ مانا جاتا ہے، تو یہودیوں کے پاس مریم علیہ السلام کا۔ تو دونوں کے پاس بھی پنجہ جو ہے نا مقدس مانا جاتا ہے۔ چلیے ایک اور سوال، کیا دجال اس دنیا میں موجود ہے؟ ہاں ہے، دجال اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ پہلے نصرانی تھے، کرسچن تھے۔ تو تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں پہلے نصرانی تھا، میں ابھی اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اور صحابیات کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور کہا کہ سب مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو دجال کے بارے میں جو بتا رہا تھا، تمیم الداری مزید معلومات لے کر آئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 لوگوں کے ساتھ، جو بنو لقم اور بنو جخم قبیلے کے تھے، یہ 30 لوگوں کو لے کر تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں جا رہے تھے، اور یہ کشتی 1 مہینے تک سمندر میں الٹ پلٹ کرتی گئی۔ 1 مہینے کے بعد یہ کشتی جا کے ایک جزیرے پہ رکی، ایک جزیرے پہ، آئیلینڈ پہ یہ کشتی رکی۔ تو یہ جو 30 لوگ تھے وہ جزیرے پہ اترے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ 30 لوگ اس جزیرے پہ اترے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اتنے میں ان کو ایک آدمی نظر آیا جو بڑے بڑے بالوں والا تھا، ہٹا کٹا، اونچا پورا، بڑے بڑے اس کے بال تھے۔ دیکھتے ہی ڈر گئے، ڈر کے بولے لعنت ہے تجھ پہ جو کوئی بھی تو ہے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم بنو لقم بنو جخم قبیلے کے ہیں، ہم ایسا آئے، ہم کشتی میں 1 مہینے تک ایسا کشتی اوپر نیچے ہوتی گئی، پھر آ کے یہاں پہ رکی، ہم یہاں پہ اترے۔ تو اس شخص نے کہا جاؤ اندر غار میں جاؤ، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ لوگ اندر گئے، غار میں گئے، وہاں پہ ایک ہٹا کٹا آدمی جس کے 2 ہاتھ گردن پہ بنے ہوئے ہیں زنجیروں میں، جس کے 2 پیر آپس میں زنجیروں میں بنے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر پھر ڈر گئے، ڈر کے بولے لعنت ہے تجھ پہ جو کوئی بھی تو ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا دیکھو بھائی ہماری کشتی ایسا آ رہی تھی، 1 مہینے تک پانی میں الٹ پلٹ کرتی گئی، پھر یہاں کے رکی، پھر یہ بڑے بالوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہم سے بات کی، پھر اس نے کہا کہ اندر جاؤ ایک آدمی ملنا چاہتا ہے، پورا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد اس آدمی نے سوال کیا بیسنا کی ندی میں پانی ہے، بیسنا کے کھجور کے درختوں پہ کھجور ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا ہاں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا جلدی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا اچھا تبریہ کی ندی میں پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا ہاں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ پانی جلدی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا زغار کے چشمے میں پانی ہے اور کیا اس سے کھیتی باڑی ہو رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہے اور اس سے کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا وہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس آدمی نے کہا کیا امی نبی آ گئے؟ ایک نبی آنے والے تھے، امی نبی آ گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں آ گئے۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا عربوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ تو کون جیتے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو امی نبی ہے، وہ جیت گئے۔ پھر عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا ہوا کہ عربوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میرا نام دجال ہے، میرا نام دجال ہے اور میرا نکلنا قریب ہے۔ میں پوری دنیا کا سفر کروں گا سوائے 2 جگہوں کو چھوڑ کر،
ایک ہے مکہ اور ایک ہے مدینہ. یہ دو جگہوں کو چھوڑ کر میں پوری دنیا کا سفر کروں گا، اور میں جیسے ان دو جگہوں میں جانے کی کوشش کروں گا فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے وہاں پر، اور میں پوری دنیا کا سفر کروں گا. یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار منبر پہ مار کے بولے کہ دجال طیبہ میں نہیں آ سکتا، دجال طیبہ میں نہیں آ سکتا، دجال طیبہ میں نہیں آ سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، ایسٹ میں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے. اچھا، دجال کہاں کہاں نہیں جا سکتا؟ دجال 4 جگہوں پہ نہیں جا سکتا. پہلا ہے مکہ، دوسرا ہے مدینہ، تیسرا ہے سینائی کی مسجد، اور چوتھا ہے مسجد اقصی. ان 4 جگہوں میں دجال نہیں جا سکتا. پہلا پورا مکہ کا ایریا، دوسرا پورا مدینہ کا ایریا، تیسرا سینائی کی مسجد، اور چوتھا مسجد اقصی یروشلم. اس کی حدیث ہے مسند احمد کی، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 دن حکومت کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا سوائے 4 جگہوں کے، مکہ، مدینہ اور سینائی کی مسجد، مسجد اقصی. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو 40 دن حکومت کرے گا، پہلا دن پورے 1 سال کے جیسا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، اور چوتھے دن سے عام دن ہوں گے. تو ایک آپ موٹا کیلکولیشن کریں گے تو قریب 440 دن، 400 دن اس حساب سے جو ہے نا دجال کی حکومت ہوگی. دجال سے کیسے بچیں؟ اب معلوم ہو گیا دجال آ گیا، کیسا بچنا دجال سے؟ پہلی چیز، یا تو مکہ چلے جائیں یا تو مدینہ چلے جائیں. اگر جدہ میں ہے تو جدہ میں ایک جگہ ہے باب مکہ، وہاں پہ ٹیکسی والے پکارتے رہتے، مکہ 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 پکارتے رہتے، 10,000 لے کے چھوڑ دیتے. تو اگر کوئی جدہ میں ہے تو 10,000 کی ٹیکسی لے کے مکہ چلے جانا. اگر کوئی مدینہ کے قریب ہے تو مدینہ چلے جانا. یا پھر جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں ہیں یا آخری 10 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھنا. تو جو علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ پہلی 10 آیتیں جو ہیں سورہ کہف کی، یہ پڑھنا ہے. یا تو مکہ چلے جانا، یا تو مدینہ چلے جانا، یا پھر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں التحیات کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. تو مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. چوتھی چیز، دجال کے بارے میں جب سنو تو وہاں سے بھاگ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں جب سنو تو وہاں سے بھاگ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. بعض لوگوں میں یہ رہتا کہ نہیں بھائی الحمدللہ ہم حق پہ جا کے دیکھیں گے کیسا رہتا دجال. ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور دجال کے بارے میں جیسا سنو تو وہاں سے چلے جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. چلیے ایک اور حدیث ہے. دجال جب آئے گا تو ہم نے دیکھا کہ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے ایران کے. کون لوگ ہیں جو دجال کے خلاف سخت ٹھہریں گے؟ کون لوگ ہیں جو دجال کے خلاف سختی سے لڑیں گے؟ کون وہ لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی. آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے مجھے بنو تمیم قبیلے کے بارے میں معلوم ہوا تو میں بھی بنو تمیم قبیلے سے محبت کرنے لگ گیا. کون بول رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کے بارے میں جیسے میں نے 3 چیزیں سنی تو میں بھی بنو تمیم قبیلے سے محبت کرنے لگ گیا. پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو بنو تمیم قبیلے کے لوگ دجال کے خلاف سخت ٹھہریں گے. دجال سے جو لڑنے والے ہیں بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہوں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا، صدقات آئے تھے بنو تمیم قبیلے کی طرف سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے خاندان والوں کی طرف سے آئے ہیں. پہلی چیز، بنو تمیم قبیلے کے لوگ کون ہوں گے؟ دجال کے خلاف لڑیں گے. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے. تیسرا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکی کو آزاد کر دو، یہ لڑکی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. پہلی چیز، دجال کے خلاف لڑیں گے. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے. تیسری چیز، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، بنو تمیم قبیلے کے لوگ. اب اس دور میں بنو تمیم قبیلے کے لوگ کون ہیں؟ سعودی عرب کے جو آل شیخ ہے،
یا پھر محمد بن عبد الوہاب، جن کے نام سے لوگ وہابی وہابی کر کے اہل حدیثوں کو چڑھاتے ہیں، ارے لوگ وہابیاں ہیں، پکوڑے لوگ وہابیاں ہیں. تو یہ جو وہابی لفظ آیا کدھر سے آیا ہے وہابی؟ یہ آیا محمد بن عبد الوہاب سے رحمہ اللہ علیہ. محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی، ان کا پورا نام کیا تھا؟ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی، تمیمی قبیلے کے تھے. اور آل شیخ جو ہے آج سعودی عرب کے، وہ تمیمی قبیلے کے ہیں. تو تمیمی قبیلے کے لوگ دجال کے خلاف سخت ٹھہریں گے. اور مصر میں، ایجپٹ میں فرعون کے زمانے میں بھی ایک آنکھ کی پوجا ہوا کرتی تھی. یہ 3 مورتیاں ہیں جس کی وہ پوجا کرتے تھے. جس طریقے سے ہندوستان میں شیوا پاروتی گنیش ہے، اسی طریقے سے مصر میں بھی 3 مورتیاں تھیں جس کی وہ پوجا ہوتی تھی. یہ باپ ہے اوسائرس، اس کی بیوی ہے آئسس. یہ آئسس نہیں، آج پیپروں میں آ رہا ہے آئسس، وہی ویسا ہی نام ہے آئس. تو آئسس، اوسائرس، آئسس، ہورس، یہ 3 مورتیاں تھیں جس کی پوجا ہوتی تھی. یہ جو ہورس ہے ان کا بیٹا ہے، اور اس کی ایک آنکھ ہے جس کی مصر میں پوجا ہوتی تھی. وہ مورتی کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ پر ایک آنکھ کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے مصر میں. ٹھیک ہے، اوسائرس، آئسس، ہورس، یہ ایجپشن ٹرینٹی، یہ ایک آنکھ تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور پیرامڈ کے اوپر وہ ایک آنکھ بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے. یہ مصر میں ہوا کرتا تھا. تو یہ وہی لوگ تھے جس کے بارے میں نے سورہ اعراف کی آیتیں بتائی کہ فرعون کو مشورے دینے والے تھے. وہ یہی لوگ تھے جو ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور ایک آنکھ کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس کے آنے کا وہ لوگ انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اس آنکھ کو، یہ جو آنکھ ہے، اس آنکھ کو کہا جاتا ہے آئی آف را، آر-اے را، آئی آف را. اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جو اس دور میں پوجا ہوا کرتی تھی. اور ان لوگوں نے ایک مورتی بنائی ہے شیطان کی، ابلیس کی، اس طریقے سے جس کا سر بکری کا ہے اور دھڑ آدمی کا ہے، اور 2 سینگ ہیں، پر لگے ہوئے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے شیطان کی مورتی بنائی ہے، اور اس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے. اور یہ جو 2 سینگ ہیں اس کو یہ بڑا مقدس مانتے ہیں. آج ہماری جنات کی جب ٹاپک ہوئی تو ہم نے پڑھا کہ شیطان کے، جنات کے سینگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے ایک ایسی تصویر بنائی ہے اس کی، اور اس کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں. اور کئی جگہوں پر یہ واشنگٹن کی تصویر ہے، جو وہ جیسا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ویسے بیٹھا ہوا ہے. امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ لوگ سب فری میسنز تھے. آج بھی امریکہ کے جو لوگ ہیں جو پوزیشنز میں بڑے بڑے، وہ لوگ سب فری میسن ہیں. اور یہ 5 پوائنٹڈ سٹار جو ہے اس کو یہ لوگ بڑا مقدس مانتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے بفومت جو ان کا معبود ہے اس کا سر بنتا ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو بڑا مقدس مانتے ہیں. کرسمس کے وقت آپ لوگ غور کریے، کرسچن جو اپنے گھروں کے باہر اسٹار لٹکاتے ہیں وہ سیدھا اسٹار ہوتا ہے یا الٹا اسٹار ہوتا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیے آپ لوگ، آپ دیکھ کر تعجب کریں گے کہ وہ اسٹار الٹا اسٹار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ لوگ یہ تارے کی پوجا کرتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ ہینڈ سمبلز کے ذریعے یہ لوگ بفومت کی مورتی کی جو شکل بنتی ہے اس کو یہ لوگ عام کرتے ہیں. اس طریقے سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان نوجوان ایسی چیزوں کو عام کرتے ہیں. تصویریں جب لیتے ہیں، سیلفیز جب لیتے ہیں، تو اس میں یہ لوگ ایسے نشان بناتے ہیں ہاتھوں کے. یہ نشان ان کا خاص نشان ہے، یہ مسلمانوں کا نشان نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے، یہ ہمارا نشان نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو دجال کی پوجا، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں. چند میں آپ کو تصویریں بتاتا ہوں کس طریقے سے یہ لوگ، یہ اس کا نام ہے ایڈر لیوی، اور یہ کہتا تھا کہ میں شیطان کی، ابلیس کی پوجا کرتا ہوں، میں دجال کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ میرا مسیح ہے. تو اس نے کتاب بھی لکھی تھی سیٹنک بائبل، تو اس کے اندر اس نے تذکرہ کیا تھا 5 پوائنٹڈ سٹار کا اور اسی ہینڈ سمبل کا. جب اس نے تذکرہ کیا تھا تو میرے بھائیوں اس کی ایک اور تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ہینڈ سمبل بنایا ہوا ہے، ایڈر لیوی. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو عام کیا گیا. یہ بش کی تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہی ہینڈ سمبل بنا رہا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہی ہینڈ سمبل بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری بار جب بش الیکٹ ہوا تھا تو اس کی بیٹی بتا رہی تھی ہینڈ سمبل. بل کلنٹن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بتا رہا ہے. سارا پیلن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی نشان بتا رہی ہے. تو وہاں پر جو بڑے بڑے پوزیشنز میں ہیں، میڈیا میں جو لوگ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہی نشان بتا رہا ہے. اوباما کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہی نشان بتا رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے آپ، وہی نشان بتا رہا ہے. اور یہاں پہ اس کی بیوی وہی نشان بتا رہی ہے، یہ والا ہینڈ سمبل. یہ دا بیٹلز نام کا بہت بڑا میوزک بینڈ تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہاتھ بنا رہا ہے وہی اسی قسم سے وہ بنا رہا ہے. میکڈونلڈس کے جو فاؤنڈرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہی ہاتھ بتا رہے ہیں.
اور حال ہی میں ایک مووی آئی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں حیدرآباد کے جو مسلمان بچے اس خبیث کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. سلمان خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہی ہینڈ سمبل بتا رہا ہے. تو ہینڈ سمبل جو ہے یہ ہینڈ سمبل ان کے پاس کافی مقدس ہے, کافی اس چیز کو وہ لوگ مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہو پیرامڈ ہے, اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, اور یہ تصویر آپ کو $1 کی نوٹ پہ مل جائے گی. میرے پاس $1 کی نوٹ ہے, کسی کے پاس ہے تو آپ دیکھ لیجئے. $1 کی نوٹ پر آپ کو یہ تصویر مل جائے گی. یہاں پہ ایک پیرامڈ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. ان کا سمجھنا یہ ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹ یہاں تک پہنچ گیا ہے, بس بیچ میں ایک گیپ ہے, جب ہمارا مسیحا آئے گا تو یہ گیپ پورا ہو جائے گا. اور یہ ایک آنکھ جو ہے ہمارے معبود کی آنکھ ہے, ہمارے خدا ہمارے بھگوان کی آنکھ ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. امریکہ کی $1 کی نوٹ پہ آپ کو یہ تصویر ملے گی. تو ایک آنکھ کو مقدس مانتے ہیں, ہینڈ سمبل کو مقدس مانتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ birthrightisrael.com کی ویب سائٹ پر اسی طریقے سے ایک نشان بنا ہوا ہے ایک آنکھ کا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں CBS نیوز کی لوگو میں بھی یہی نشان بنا ہوا ہے. انفارمیشن اویئرنیس آفس یہ امریکہ کا ہے, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے جو ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے. اور ایک برٹش لوبریکینٹس کا لوگو ہے, ایک پیرامڈ ہے اور ایک آنکھ ہے یہاں پر. اور یہ کوئی میوزک بینڈ ہے جس کی CD ہے, اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ بنی ہوئی ہے. اور اس طریقے سے کئی ایسے لوگوز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک آنکھ خاص ہے. تو یہ جو ہاتھ کا نشان ہے یہ دوسرا ایک آنکھ مانسٹر کے لوگوں میں بھی ہے, ٹائم وارنر کیبل کے لوگوں میں بھی ہے, ویو پوائنٹ کے لوگوں میں ہے, سائنس ماسٹر کے لوگوں میں ہے. پر الگ الگ لوگوں, لائنز کلب بھی جو ہے انہوں نے بنایا تھا لائنز کلب, تو اس کے لوگوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس طریقے سے HSBC جو ہے اس میں پیرامڈس ہیں, 1 2 3 4 پیرامڈس اس کے اندر ہے, اور اس کے فاؤنڈنگ فادرز بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں, فری میسنری سے. اور یہ جو مسنری کمپاس ہے یہ ان کا مقدس ہے. اس نشان کو بھی وہ بڑا مقدس مانتے ہیں, کیونکہ یہودیوں کا جو سمبل ہے یہ اس کے اندر یہ نشان بنتا ہے, اس لیے یہ لوگ اس چیز کو بڑا مقدس مانتے ہیں. ایک ہے یہ ہاتھ کا سمبل, دوسرا ہے ایک آنکھ, تیسرا ہے یہ. ان 3 چیزوں کو یہ بڑا مقدس مانتے ہیں اور اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اپنے کمپنیوں کے لوگوں میں. اور کئی جگہوں پر ایسے لوگوز بنا کر, ایسی تصویریں بنا کر یہ لوگ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیل کا جو ای ہے اسی شکل میں بنایا گیا ہے, اور اسی طریقے سے AOL ہے, ہیرو ہونڈا ہے, اور کئی جگہوں پر ایسے لوگوز آپ کو ملیں گے. ایسے کئی لوگوز ہیں جس کے اندر یا تو آپ کو ایک آنکھ ملے گی, یا ہاتھ کا سمبل ملے گا, یا تو آپ کو اسکوائر کمپس کا سمبل ملے گا. ایسے بہت سارے لوگوز ہیں. اور اسی طریقے سے امریکہ میں ایک چرچ ہے, چرچ کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے جہاں پہ عیسائی جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ایک آنکھ کی. امریکہ میں میسونک چرچ بنی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, حیدرآباد کے جو 7ویں نظام تھے وہ بھی فری میسن تھے. حیدرآباد کے 7ویں نظام بھی فری میسن تھے. اگر آپ کو جاننا ہے تو سالار جنگ میوزیم چلے جائیے. سالار جنگ میوزیم میں گراؤنڈ فلور پر ہی کیا کہتے ہیں اسے, فاؤنڈرز گیلری نام کا ایک روم ہے. فاؤنڈرز گیلری روم میں آپ جائیے اور وہ تمام چیزیں دیکھیے جو نظام سرکار پہنتے تھے. ایک آنکھ والا کپڑا ہے, ہاتھ میں جو گلفز پہنتے تھے وہ ہے, ان کی تصویریں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. 33rd ڈگری فری میسن, یعنی کہ فری میسن ایسے ہوتے ہیں شروع میں جو کارکن ہوتے ہیں ان کو فری میسن نہیں کہتے, شروع میں صرف کام کرنے کے لیے وہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد جیسے وہ اوپر 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 چلا جاتا ہے تو ہائیسٹ لیول جو کہتے ہیں ان کے پاس وہ 33rd ڈگری فری میسن ہے. تو 33rd ڈگری جو فری میسن تھے وہ تھے نظام. اور گوشہ محل بارادری جو ہے ہمارے پاس, کبھی آپ موسم جاہی مارکیٹ سے لے کر آپ ادھر آئیے, جو لکڑیوں کا سامان جہاں پہ ملتا ہے, دروازے وغیرہ, وہ جو لکڑیوں کا سارا, پھر وہاں پہ بھٹے وغیرہ بھی ملتے ہیں نا. لیکن کالج کا جو راستہ ہے وہ راستے میں آپ لیفٹ میں دیکھیے کہ ایک پرانی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. وہ بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے فری میسونک ہال. فری میسونک ہال وہ بلڈنگ پہ لکھا ہوا ہے. باہر سے وہ پرانی بلڈنگ ہے مگر اندر سے وہ ایئر کنڈیشن ہال ہے, اور پورے ساؤتھ انڈیا سے وہاں پر فری میسنز آتے ہیں اور ریچولز کرتے ہیں, اپنے رسمیں کرتے ہیں. اور اس کو بنانے والے کون تھے؟ 7ویں نظام. جی ہاں,
اور فلموں کے ذریعے بھی ان لوگوں نے ایک آنکھ کو شائع کیا، مشہور کیا. جیسے کہ پیشن آف کرائسٹ ایک فلم آئی تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آخری لمحات بتائے گئے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے آخری لمحات میں کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ جب سولی پہ چڑھایا گیا تو ان کی جو دائیں آنکھ تھی وہ خراب تھی. دیکھیے آپ اسی میں دیکھیے آپ، بائیں آنکھ اچھی ہے، دائیں آنکھ کو خراب بتا رہے ہیں. تو اس طریقے سے نصرانیوں کی بھی برین واشنگ کی گئی کہ تمہارے جو مسیحا تھے آخری لمحات میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی، تو قیامت سے پہلے جب آئیں گے تمہارے مسیحا، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کے مسیحا آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. تو عیسائیوں کی بھی برین واشنگ ہو گئی کہ تمہارے مسیحا ہے ان کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. یہودی تو پہلے سے ہی ایک آنکھ والے مسیحا کی عبادت اور پوجا کرتے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کے جو اب ان کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ کون ہے، وہ سنی ہے، اہل السنہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. ایک اور تصویر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دائیں آنکھ کالی ہے اور بائیں آنکھ کا یہ اچھا ہے. بالی ووڈ میں بھی فری میسنری موجود ہے. شاہ رخ خان کا خود کا فلم ہاؤس ہے جس کا نام ہے ریڈ چلیز پروڈکشن، اور ریڈ چلیز پروڈکشن کا جو لوگو ہے وہ ایک آنکھ کی شکل میں بنا ہوا ہے. اور اس نے جب اپنا فلم ہاؤس بنایا تو اپنے فلم ہاؤس سے اس نے سب سے پہلی ایک فلم ریلیز کی تھی جس کا نام تھا RA. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مصر میں مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی جس میں سے بیٹے کا نام ہے را، اور ایک آنکھ کی پوجا ہوتی تھی جس کا نام انہوں نے کہا آئی آف را، اور اسی کے نام سے اس نے اپنے فلم ہاؤس سے فلم بنائی ہے RA 1، اور اس کا لوگو ہے ایک آنکھ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ ہیں سلمان خان یا شاہ رخ خان یا سیف علی خان، ان کی فلموں کو عرب دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ پائریشن گناہ ہے، پائریشن غیر قانونی چیز ہے، یعنی کہ فلموں کی جو سیڈیز ہوتی ہیں اس کو رائٹ کرنا اور بلیک مارکیٹ میں بیچنا یہ قانونی جرم ہے. معلوم رکھتے ہوئے بھی فلموں کو یہ لوگ پائریشن کے ذریعے بیچتے ہیں. کہاں پر؟ پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، عراق میں، لیبیا میں، ایجپٹ میں، سعودی عرب میں، بحرین میں. بحرین کے ایسے کئی لوگ ہیں، میں جب سعودی عرب میں تھا تو بحرین کے ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو اچھی خاصی ہندی بات کرتے ہیں. میں نے جب پوچھا تو کہا ہندی فلمیں دیکھ کر. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو ہندی فلمیں دیکھ کر ہندی سیکھے. تو یہ ساری فلمیں وہاں پہ چلائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ ان کو جو ریونیو آتا ہے یہ وہیں سے آتا ہے، دبئی سے اور بحرین سے، اور یہ عرب ممالکوں سے یا ایجپٹ سے، لیبیا سے، یہاں سے سب سے زیادہ پیسہ ان کو آتا ہے. اسی وجہ سے یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ سیف علی خان، سلمان خان، شاہ رخ خان. اب پاکستانیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ خان اگر سن لے تو بھائی ہماری برادری کا ہے، او بھائی ہماری برادری کا یہ آدمی ہے. تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بھائی خان جب سن لیتے ہیں تو آپ کبھی سعودی چلے جائیے، اگر پاکستانی مل جائے خان ہے، آپ بھی خان ہے، آپ کہیں کہ میں فلاں خان ہوں، وہ آپ سے پیسے بھی نہیں لے گا. اتنا وہ جان چھڑکتے ہیں خان خان پر. تو اس وجہ سے یہ لوگ خانوں کو پروموٹ کرتے ہیں بالی ووڈ میں. سیف علی خان، شاہ رخ خان، سلمان خان. ارے بھائی اگر فلم انڈسٹری میں اگر کسی کا رول چلتا ہے یا بادشاہ چلتی ہے تو خانوں کی چلتی ہے. کیوں؟ وجہ یہی ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، مسلمانوں کو برباد کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کئی ایسے مسلمان ہیں جو مندروں میں بھی جانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. کیوں؟ شاہ رخ خان نے شادی کی ہے، سیف علی خان نے شادی کی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کی برین واشنگ کی گئی ہے اور مسلمان نوجوانوں کو اندر سے تباہ کر دیا گیا ہے. سیف علی خان کا خود کا بھی فلم ہاؤس ہے، جیسے شاہ رخ خان کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ریڈ چلیز پروڈکشن. سیف علی خان کا بھی ہے جس کا نام ہے الومناٹی فلمز. میں نے شروع میں آپ کو نام بتایا تھا فری میسنز کے ناموں میں سے ایک نام ہے الومناٹی، تو اسی طریقے سے اس کے فلم ہاؤس کا نام ہے الومناٹی فلمز. ایک سیریل جو کافی مشہور ہے اور عام طور پہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں جس کا نام ہے بگ باس، اور بگ باس کا بھی جو لوگو ہے وہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک آنکھ ہے اور سیزن 3 کے بعد بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ لوگ ایک آنکھ کو عام کر رہے ہیں انڈین فلم انڈسٹری میں بھی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کہ یہ جو ہمارے بچے مانتے ہیں سلمان خان کو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بائیں بازو پر ایک آنکھ اتارا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں.
ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، مگر چونکہ ٹاپک چل رہی ہے تو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور بتانا مجھ پر یہ ضروری ہے کہ اخوان المسلمین کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ان کے اندر ان کی جو بنیاد رکھی گئی ہے فری میسنس یعنی کہ فری میسنری کے سٹرکچر پر ان کی بنیاد رکھی گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہینڈ سمبل ہے جو حال ہی میں کافی مشہور ہوا رابعہ سمبل، یہ جو رابعہ سمبل ہے حقیقت میں یہ فری میسنس کا سمبل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری میسنس کی کتابوں میں یہاں پہ پیرامڈ ہے، ایک آنکھ ہے، اوپر اسکوائر کمپاس ہے، اور اس طرف ایک ہاتھ ہے اور اس طرف ایک ہاتھ ہے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ایک آنکھ ہے، اور یہ انگلی اس طریقے سے مڑی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں فری میسنس نے دعویٰ کیا تھا جب یہ چل رہا تھا نا رابعہ سمبل انٹرنیٹ پر، تو فری میسنس نے دعویٰ کیا تھا کہ بھائی یہ ہمارا سمبل ہے تم کیسے لے سکتے ہیں، یہ پیٹنٹ ہے ہمارا ہے تم کیسے لے سکتے ہو. ان لوگوں نے انٹرنیٹ پر یہ بھی ڈالا کہ بھائی یہ ہماری چیزیں تم کیسے لے سکتے ہو. میرے بھائیوں تو یہ چیز جو ہے نا مسلم بردرہوڈ یا اخوان المسلمین جو ہے ان کی بنیاد فری میسنری پہ رکھی گئی تھی، اور یہ لوگ مصر میں موجود ہیں. اس کی دلیل اگر آپ کو چاہیے آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے، ایسے ہی ہوا میں آپ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں، دیکھیے ایک کتاب ہے سحر المعبد اسرار الخفیہ للجماعت اخوان المسلمین. اس میں لکھا گیا ہے کہ فری میسنس کے بہت بڑے استاد تھے فری میسنری میں، 33rd ڈگری فری میسن جو تھے، جس طریقے سے یہاں پہ نظام تھے اسی طریقے سے مصر میں ایجپٹ میں الاستاذ حسن الحدیبی تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پکے فری میسن تھے. اور یہ کتاب لکھنے والے ہیں ثروت خربوی بھی پہلے فری میسن تھے، بعد میں توبہ کے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. بہرحال یہ چیز ہے اور بتانا ضروری تھا تو میں نے بتایا. اور اسی طریقے سے فری میسنس کا ایک ونگ ہے یا ایک شاخ ہے جس کے ذریعے وہ مسلمان ملکوں میں یہ لوگ مظاہرے کرواتے ہیں، مسلمان ملکوں میں یہ لوگ فساد مچاتے ہیں. بش کے دور میں مسلمان ملکوں پر بمباری کی گئی تو لوگوں نے کافی اعتراضات کیے، تو بش جیسا چلا گیا، اوباما جیسے آیا، تو اوباما کے دور میں مسلمان ملکوں میں بمباری تو نہیں کی گئی مگر مسلمان ملکوں میں فساد برپا کر دیا گیا. ایسا فساد برپا کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے ذریعے ہی وہ فساد کو کریٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے آج جتنے مسلمان ملک ہیں، لیبیا ہے، ایجپٹ ہے، ٹونیشیا ہے، جہاں سیریا ہے، جہاں بھی انقلابات آئے وہاں پر اکانومی گر گئی، مسلمانوں کا خطرے عام ہوا. اور کبار علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب اسپرنگ کے نام سے جو شروع کیا گیا، جس کو لوگ کہتے ہیں بہار اسلام، یہ بہار اسلام نہیں ہے بلکہ یہ خون کی بہار ہے. خون بہایا گیا. اتنے مسلمان عرب اسپرنگ میں مرے ہیں، اتنے مسلمان تو کسی جنگ میں بھی نہیں مرے. تو میرے بھائیوں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے سینٹر فار اپلائیڈ نان وائلنٹ ایکشن اینڈ اسٹریٹجیز، جس کا شارٹ فارم ہے کینوس، اور ان کا ادارہ چلتا ہے سربیا سے. سربیا کہاں پہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یورپ میں ایک جگہ ہے سربیا، اور سربیا کا کیپٹل ہے بیلگریڈ. یہاں پر انہوں نے اسکول بنایا ہے، آرگنائزیشن بنائی ہے. وہاں سے یہ لوگ تربیت دیتے ہیں. کن کو تربیت دیتے ہیں؟ ایجپٹ، ٹونیشیا، سعودی عربیہ، بحرین، یمن، سیریا، یہاں سے مسلمانوں کو یہ لوگ لے جاتے ہیں، وہاں پر ٹرین کرتے ہیں اور پھر لا کر چھوڑتے ہیں مسلمان ملکوں میں. اور اس کے پیچھے پیسے لگانے والا ہے امریکہ. اس نے ایسے سافٹ ویئرز بنا کے کینوس کو دیے ہیں جن سافٹ ویئرز کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم مظاہرہ کیسا کھڑا کر سکتے ہیں. ہم اگر مظاہرے کے لیے نکلیں گے پولیس کہاں سے آ سکتی ہے، یہ کہاں سے آ سکتا ہے. سیمولیشن سافٹ ویئر ہے، اس کے ذریعے یہ سب چلتا ہے. میرے بھائیوں کینوس آرگنائزیشن ہے، ویکیپیڈیا سے میں نے اسنیپ شاٹ لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 50 کنٹریوں میں کام کرتے ہیں جس میں سے کئی مسلمان کنٹریز بھی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اسٹریٹجی ہے، ہمارا جو پلان تھا وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوا ایجپٹ میں اور ٹونیشیا میں. مصر میں جو پہلے انقلاب آیا تھا وہ ان لوگوں نے ہی کھڑے کیا، فری میسنز نے، ان لوگوں نے ہی شروع کیا تھا. پوری اکانومی تباہ کر دی ان لوگوں نے. یہ بڈھا ہے 93 ایئرز کا، اس نے کتاب لکھی فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. یہ کتاب، اس کا نام ہے جین شارپ. جین شارپ یہ بڈھے کا نام ہے، امریکن نہیں ہے. اس نے کتاب لکھی. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ کس طریقے سے عرب ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، خاص طور پر سعودی عرب میں انقلاب پیدا کیا جائے، کس طرح وہاں کی حکومت کو گرایا جائے. بحرین میں، یمن میں، جہاں بھی مسلمان حکومتیں ہیں وہاں پہ کیسے گرایا جائے، اس کتاب میں اس نے لکھا ہے. اور یہ کتاب کئی ملکوں میں بین ہے. تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہود، نصارا، مشرکین اور کفار اور یہ اہل سنہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں کی طرف لپٹ رہے ہیں.
चारों तरफ से ये लोग आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग मौजूद हैं, मीडिया इंडस्ट्री में ये लोग मौजूद हैं, न्यूज चैनलों में ये लोग मौजूद हैं, न्यूज पेपरों में ये लोग मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि हुकूमतों में ये लोग मौजूद हैं, जहाँ पे ये लोग आर्मी से गिरा सकते हैं हुकूमतों को, वहाँ पे आर्मी से गिरा सकते हैं, गिराएंगे। जहाँ पे आर्मी नहीं चल सकती वहाँ पर इनकलाबात, रेवोल्यूशंस के जरिए वो मुसलमानों के अंदर फसाद बर्पा करते हैं। इसीलिए किबार उलमा ने पहले ही फतवा दिया था कि ये हमारा मनहज नहीं है जो मुसलमान कर रहे हैं। मगर मुसलमानों का ये आदम है मेरे भाइयों कि उलमा को गिन देते हैं, कहते हैं कि ये उलमा, इनको क्या मालूम, दुनिया से मालूम, बिके हुए हैं, पिट्टुआ हैं, चोरा हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उलमा के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, उलमा की कदर करिए, उलमा की इज्जत करिए, उलमा ने जो कहा है उसको समझने की कोशिश करिए। भले उलमा आपको जीन शान के बारे में नहीं बताते, भले उलमा आपको फ्रीमेसन्स के बारे में नहीं बताते, मगर उलमा आपको मनहज बताते हैं। जो हमारा मनहज है वो मनहज उलमा आपके सामने रखते हैं। और मेरे भाइयों, उसी में फलाह है, उसी में तरक्की है और उसी में नजात है। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। फ्रीमेसन्स के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है, यानी कि डर है फ्रीमेसन्स को, वो है मुसलमानों की यूनिटी अकीदे की बुनियाद पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। मुसलमानों को क्या होना चाहिए? मुत्तहिद होना चाहिए। शिया है, मसला नहीं है। सहाबा को गाली देते, मसला नहीं है। मुशरिक है, खबर पे जाते, मसला नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़ानिया बोलते, मसला नहीं है। फिर क्या है? नहीं, इत्तेहाद करेंगे। इत्तेहाद नहीं हो सकता, इत्तेहाद हरगिज़ हो नहीं सकता। अकीदे की बुनियाद पे इत्तेहाद होगा कि नहीं होगा? अकीदे की बुनियाद पे होगा, कुरान और सुन्नत पे इत्तेहाद होगा। अरे भाई, शिया को भी मिला लिए, सुन्नी को भी मिला लिए, उसको भी मिला लिए, उसको भी मिला लिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो भाई हम इत्तेहाद बनाएंगे। इत्तेहाद हो ही नहीं सकता, फेल्ड आइडियोलॉजी है ये। इत्तेहाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुसलमान का इत्तेहाद अकीदे की बुनियाद पर, और यही सबसे बड़ा डर है दुश्मनान इस्लाम को। और दूसरा जो डर है दुश्मनान इस्लाम को मेरे भाइयों, वो इस्लामिक स्कूल्स है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे और जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो उन लोगों ने सबसे पहले स्कूल्स डाले। और जैसे उन्होंने स्कूल्स डाले, वो लोग अपनी तरबियत कर रहे थे। और जब 1947 आया तो उनको छोड़ के जाना था हिंदुस्तान। वो एक प्लानिंग थी, उसके जरिए उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना था। जब वो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने हिस्ट्री बुक्स लिखी, यानी कि तारीख की किताबें उन्होंने लिखी, बदली तारीख की किताबों को, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान में 80% आबादी गैर मुस्लिमों की है, 20% आबादी मुसलमानों की है। इसको नजर में रखते हुए उन लोगों ने किताबों को लिखा। ऐसा मुसलमानों को बताया कि मुसलमान जब हिंदुस्तान आए थे तो तुम्हारी माँ और बहनों को उठा के लेके गए थे, तुम्हारा कत्ले आम हुआ था, तुम्हारी मंदिरों को तोड़ा गया था, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये सारी चीजें किताबों में लिखी गई। और ये आरएसएस और बजरंग दल के लोग अपने स्कूलों में, हिंदुस्तान से जैसा अंग्रेज गए, आरएसएस के लोगों ने स्कूल डाले, अपने स्कूलों में किताबों को आम किया गया। आप देख सकते हैं कि आज हर शोबे में, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो मिलिट्री हो, उसके दिल में कहीं ना कहीं मुसलमानों से नफरत इसलिए है मेरे भाइयों, इसी तारीख की किताबों पे जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो इसका जवाब क्या है, इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यही है मेरे भाइयों, इस्लामिक स्कूल्स डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफी दोस्त अहबाब मौजूद हैं कि उन्होंने इस्लामिक स्कूल्स डाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्कूल्स अब पढ़ रहे हैं। इस्लामिक स्कूल्स की आज सख्त ज़रूरत है और इस्लामिक स्कूल्स ही हैं जो इनका जवाब दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ा डर है, जैसे कि काजिम भाई जो है हमारे यहाँ पर सीरत कोर्स उनका चल रहा था, तो उन्होंने बताया, वो भी स्कूल चलाते हैं, उन्होंने बताया कि इस्लामिक स्कूल्स का सर्वे किया जा रहा है कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ क्या तालीम दी जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत बड़ा डर है इनके लिए। और तीसरा डर जो इनके पास है वो है मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी दो पॉइंट्स में, एक पॉइंट है मुसलमान जो शादी वगैरह करते हैं, बच्चे जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी उनके लिए डर है। दूसरा है जो रिवर्ट्स हमारे पास हो रहे हैं, ये भी उनके लिए डर है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी प्रोग्रामों के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए, फिल्मों के जरिए, कार्टूनों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के कार्टूनों में नफरत भरी जाती है। छोटा भीम जो आज हमारे बच्चे देखते हैं, उसमें भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। एक बार मैं जब ऐसे मौज़ूआत में बनाता हूँ तो हल्का सा मैं यूट्यूब पे जाके देख रहा था कि क्या बताते हैं ये लोग। तो बता रहे हैं कि छोटे भीम के गाँव को चंद लोग आते हैं और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, मुच्छियां नहीं है, शमले बने हुए हैं, तालिबान का
جو امیج ہے اس طریقے سے وہ لوگ بتا رہے ہیں. تو وہ لوگ آئے اور پھر بچوں کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ وہ ماؤس پوچھ رہے ہیں کیلے دے دو, اب وہ کیلے نہیں دے رہا تو اس کو مار رہے ہیں, لڈو دے دو, لڈو نہیں دے رہا تو اس کو مار رہے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں کی ذہن سازی, چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بھیم سے متاثر ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے 3 سال کے بچے. تو بچوں کے ذہنوں میں بھی زہر بھرا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے, اور ریورٹس کو روکنے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی. مسلمان جو ہو رہے ہیں لوگ آج الحمدللہ اس کو روکنے کی کوشش کی. ایسا پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی ہدایت دیتا ہے. یہ جتنی کوششیں کرتے ہیں کر لیں. اسی عباد الرحمان مسجد سے ایک ولسن نام کا لڑکے نے اسلام قبول کیا. آپ جان کے تعجب کریں گے کہ وہ اسلام کیسے قبول کیا. یہ جو ہمارا سم ہوتا ہے, یہ سم اگر ہم 2 مہینے یوز نہیں کرتے تو کسی اور کو یہ نمبر چلا جاتا ہے. تو عباد الرحمان مسجد سے ہمارے میسیجز جا رہے تھے مسجد کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں. ایک بار اس نے فون کیا کہ بھائی یہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں مسجد عباد الرحمان کی طرف سے, کیا مسئلہ ہے. دوسری بار اس نے فون کیا, تیسری بار اس نے فون کیا, مسجد کو آیا, بیٹھا, اور ہمارے بھائی جو یہاں پہ موجود ہے عبدالہادی وغیرہ, ان لوگوں نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اور وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. آپ تعجب کریں گے وہ لڑکا الحمدللہ مسلمان ہوگا. کس سے؟ SMS کے ذریعے. اور آپ تعجب کریں گے کہ اس کا نام کہاں پہ رکھا گیا. ہمارے یاسر الجابر مدنی جو حال ہی میں آئے تھے, انہوں نے اس لڑکے کا نام رکھا عبداللہ. الحمدللہ. ایک اور آیا تھا رچرڈ, کرسچن تھا, بس وہ اسلام سے متاثر تھا, اسلام قبول کرنا چاہتا تھا, یہی مسجد میں آ کے وہ اسلام قبول کیا. رچرڈ الحمدللہ, رچرڈ سے وہ بھی عبداللہ ہے. ایسے بہت سارے ریورٹ لڑکے الحمدللہ آج ہمارے بیچ موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ چیز کو روکنے کے لیے بھی دشمنان اسلام کافی کوشش کر رہے ہیں. یہی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اس چیز کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو, یا مسلمان جو ہو رہے ہیں لوگ, اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے نیوز چینلوں کا ذریعہ لیا, میگزینز کا ذریعہ لیا, ہسٹری بکس کا ذریعہ لیا, موویز کا ذریعہ لیا, اور انٹرنیٹ کا ذریعہ انہوں نے لیا. چلیے یہ تو ہو گیا دجال کے بارے میں. دجال کے بارے میں ہم نے دیکھا, اور دجال کے ماننے والوں کے بارے میں دیکھا, اور کیسا شطرنج اور جال اور کیسی پلاننگ انہوں نے کی, یہ بھی ہم نے دیکھی. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ جب دجال کا فتنہ عروج پہ ہو جائے گا, دجال جب اپنے فتنے میں مبتلا ہوگا اور لوگوں کو اپنے فتنے میں ڈالتا ہوا ہوگا, اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی جگہوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے درمیان نازل ہوں گے. سیریا کی ایک مسجد ہے, وہاں پر وہ اس کے مینار پر اتریں گے, ساری دنیا دیکھے گی. جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نازل ہوں گے, فجر کی یا عصر کی نماز ہوگی. مہدی جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, آپ نماز پڑھائیے, کیونکہ آپ امام ہیں, تو آپ نماز پڑھائیے. تو نماز ہوگی. نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں گے, اور آپ کے جو بال ہوں گے یہاں تک, اور بالوں میں سے ہلکا 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 پانی ٹپک رہا ہوگا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھیں گے. دجال اس مسجد کے دروازے کے پاس آئے گا, دجال کہے گا دروازہ کھولو, تو دروازہ کھول دیا جائے گا, اور پھر دجال خوش ہوگا. وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام ابھی اس کی نظر میں نہیں آئے ہیں, تو وہ اس کو پتا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خوش ہوگا, اور پھر جیسے اس کی نظر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑے گی, عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے, جیسے اس کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی, مانو نمک پانی میں گھلتا ہے اس طریقے سے وہ گھلنا شروع ہوگا, اور پھر وہاں سے بھاگے گا. وہاں سے وہ فوری بھاگے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر پکڑیں گے. لد کے مقام پر پکڑیں گے. یہ لد کا مقام کیا ہے؟ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. آج کی تاریخ میں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. صحابہ کے دور میں یہ بس ایک بنجر گاؤں تھا, جہاں پہ صحابہ گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ اچھا دجال ان کو یہاں سے پکڑ کے مارتے ہیں. تو آج جو ہے نا یہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے, لد کا جو مقام ہے. تو یہاں سے دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے. ابن سیاد نام کا ایک لڑکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس لڑکے کے اندر دجال کے سارے صفتیں تھیں. گھنگرو بال تھے, بڑی پیشانی تھی, بڑی چھاتی تھی, مڑے ہوئے پاؤں تھے, ایک آنکھ تھی. تو صحابہ کو یہ شک ہوا کہ بچہ دجال ہے کیا. صحابہ کو شک تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, تو بچہ کھیل رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ جیسا وہ بچے کے قریب گئے, جو دوسرے بچے جو کھیل رہے تھے وہاں سے بھاگ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا, کیا تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ بچے نے الٹا جواب دیا, کیا تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ بچے کے اندر ساری صفتیں ہیں، میں اس کا خطا کر دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ حقیقت میں دجال ہے تو آپ نہیں مار سکتے، عیسیٰ علیہ السلام ہی مار سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی وہ مر سکتا ہے، دوسروں کے ہاتھوں نہیں مر سکتا، تو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے مار سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو آپ نہیں مار سکتے، اگر نہیں ہے تو مارنے کا فائدہ نہیں. پھر صحابہ کو شک تھا کہ بھئی بچہ ہی دجال ہوگا کیا، بولے بڑا ہو گیا بچہ. اس کے بعد اب ایک رہتی نا بھائی سب لوگوں میں بات چیت چل رہی تھی کہ بچہ دجال ہے، بچہ دجال ہے. پھر اس کے بعد اس بچے نے کہا، ابن سیاد نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، میں تو مکے میں رہتا ہوں. تو اس نے جواب دیا وہ بچہ نہیں تھا، بس اس بچے کے اوپر شک تھا. ورنہ دجال جو ہے نا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا لط کے مقام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں پکڑیں گے اور اس کا قتل ہو جائے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کراس جو ہے عیسائیوں کا جو کراس ہے صلیب، اس کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو ختم کر دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، اور پھر جو جنگیں وغیرہ ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی اور ساری دنیا میں دولت بڑھ جائے گی اور سب اللہ کی طرف سجدہ ہو جائیں گے اور سارے جو یہود نصارہ ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور دجال کا اور فری میسنز کا یعنی خاتمہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے اور پھر دجال کا قتل ہوگا. ہر جھاڑ اور ہر پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی ہے. ہر جھاڑ اور ہر پتھر کہے گا سوائے غرخت کے جھاڑ کے. غرخت نام کا ایک جھاڑ ہے جس کو انگریزی میں باکس تھارن ٹری کہتے ہیں. یہ ایک ایسا جھاڑ ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. اس جھاڑ کو چھوڑ کر ہر پتھر شجر ہر چیز کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے. ایک مسلمان اور ایک یہودی پلین میں سفر کر رہے تھے. مسلمان نے دیکھا کہ بازو یہودی بیٹھا ہوا ہے، ان کو بڑا غصہ آیا، جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا اس وقت تم پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے اور پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو. تو یہودی نے سن کے جواب دیا کس کو معلوم اس وقت میں مسلمان تم یہودی ہو گئے تو اس وقت میں مسلمان ہوں تم یہودی ہو گئے تو کیا کر لیں. تو میرے بھائیوں ناموں پہ مت جائیے. کسی کا نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم ہے تو ناموں پہ مت جائیے، ایمان پہ جائیے، دل میں جو ایمان ہے اس پہ. کسی کا نام اگر راکیش ہے، راجو ہے، اگر کسی کا نام دھیرج ہے، کسی کا نام اگر جان ہے یا جو ہے نا جوزف ہے تو ناموں پہ مت جائیے، ان کے عمل پہ جائیے، ان کے عقیدے پہ جائیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کو فتح دے گا جو مسلمان حقیقت میں ہوں گے. ناموں پہ مت جائیے. بھائی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہمارے ماں بابا تھے، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا تو صبح مسلمان ہو جائے گا. ایسا آدمی جو ہے گلاٹیاں مارتے رہے گا، صبح مسلمان، شام کو کافر، شام کو کافر، صبح مسلمان. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور آج یہ ہو رہا ہے. اچھے خاصے بچے بھائی دین کے بارے میں، دین کی سمجھ اچھی خاصی تھی، انٹرنیٹ پر 10-15 منٹ بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، شام کو دیکھیے ان کا نظریہ بدل جاتا ہے. تو یہ تو خیر مسلمان بچوں کی میں بات بتا رہا ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صبح میں اچھے رہے، شام کو جو ہے نا بدل جائے. تو قیامت کی وہ بھی نشانی ہے. تو ہر پتھر ہر جھاڑ بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی سے قتل کر دو سوائے غرخت کے جھاڑ کے. یہ غرخت کے جھاڑ ہے، یہ غرخت کا جھاڑ ہے. خیر تصویر میں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پتے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. تصویر میں تو آپ جھاڑ نظر آ رہا ہے. تو یہ تو غرخت کا جھاڑ ہے اور یہ جھاڑی نہیں بولے گا کہ اس کے پیچھے یہودی ہے. غرخت کا جھاڑ، ٹھیک ہے، اس کو باکس تھارن ٹری کہتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر کیمپینز چلائے جا رہے ہیں، آن لائن کیمپینز آپ دیکھ سکتے ہیں. ایکسپوز اسلام's plans to kill the Jews, save the غرخت tree. یہ پلان بنایا گیا ہے یہودیوں کی طرف سے کہ غرخت کے جھاڑ کو بچاؤ اپنے گھروں کے باہر اپنے. اور آپ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، یہاں پہ انہوں نے تو لکھا ہے ایکسپوز اسلام's plans، ڈسکرپشن میں انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث دی ہے وہی جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. ہر پتھر اور جھاڑ کہے گا میرے پیچھے یہودی سوائے غرخت کے جھاڑ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ جھوٹے رسول ہیں، مگر ان کو یہ باتوں پر بڑا ایمان آ جاتا ہے. جب موت کی بات آتی ہے تو ان کو بڑا ایمان آ جاتا ہے.
तो मेरे भाइयों ये लोग कैंपेन्स चला रहे हैं सारी दुनिया में कि अपने घरों के बाहर गरगद के झाड़ लगाओ। बाज़ाब्ता इनकी वेबसाइट भी है savethegargadtree.com, ये इनकी वेबसाइट है। तो ये लोग चला रहे हैं कैंपेन्स आज दुनिया में। आप देख सकते हैं shop.cavepress.com पर बैच है, कप है, टी शर्ट है, तो ये सारी चीजें वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। सेव द गरगद ट्री, गरगद के झाड़ को बचाओ, अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर गरगद के झाड़ लगाओ। ये तो हो गया ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में, यानी कि हमने देखा मेहदी आएंगे, 7 साल हुकूमत करेंगे, मेहदी का इंतकाल हो जाएगा, फिर दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल का खात्मा किसके हाथों होगा? ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों। फिर दज्जाल के जाने के बाद याजूज माजूज आएंगे, याजूज व माजूज, ये 2 कौमें हैं, ये आएंगे। और मेरे भाइयों कई लोग हैं जिन्होंने तावीलात की है इसके बारे में, जैसा कि यही जो गुमराह आदमी है इमरान नज़ीर हुसैन, इसने कहा था कि याजूज माजूज जो है ये 2 कौम नहीं है, बल्कि अभी जो इसराइल में लोग रह रहे हैं यही याजूज माजूज है। ऐसा नहीं है, बल्कि याजूज माजूज ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद आएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दीवार है जो जुल्करनैन ने बनाई थी, एक दीवार है जो जुल्करनैन, याजूज माजूज जो है ना डाकू कौम है, यानी कि लोगों को मारना, लूट लेना, सामान खींच लेना, चले जाना, लोगों का कत्ल करना, ऐसी कौम याजूज माजूज थी जुल्करनैन के दौर में। तो जुल्करनैन एक बेहतरीन बादशाह थे जिनके पास लोग आए और आकर कहने लगे कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीजिए, हमारी हिफाजत के लिए कुछ कीजिए। तो जुल्करनैन ने शीश पिघलाकर एक दीवार बनाई थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो दीवार के पीछे, और ये हदीस आपको सुनन सही इब्न माजा में है, हदीस नंबर 3298, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज ये दीवार को खोदते हैं, याजूज माजूज हर रोज ये दीवार को खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं। आखिर में एक छोटी सुराख रहती है जिसमें से उनको सूरज नजर आता है, रोशनी नजर आती है। उसके बाद ये कहते हैं चलो भाई कल खोदेंगे, जाके सो जाते हैं। दूसरे दिन देखते हैं दीवार अपनी पुरानी शक्ल में आ जाती है, और ये खोदते जाते, फिर खोदते जाते, फिर वो सुराख नजर आती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल खोदेंगे, उस दिन अल्लाह ताला उस दीवार को तोड़ देगा। और ये याजूज माजूज कौम जो है, 2 कौम है, 2 आदमियां नहीं है, 2 आदमी नहीं है, 2 कौमें हैं, ठीक है, 2 कबीले। ये 2 कबीले सारी दुनिया में फिरेंगे, लोगों पर हमला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब नदियों का पानी ऐसा पी जाएंगे मानो कितने सालों से या कितने महीनों से नदी सूखी हुई है, ऐसा हो जाता है, ऐसा पानी पी लेते चले जाते हैं। तो बड़ा हर तरफ से ये लोग आएंगे। फिर उसके बाद वो आसमान में तीर मारेंगे, आसमान में तीर मारेंगे, और अल्लाह की कुदरत ऐसी होगी कि वो तीरों को खून लगा हुआ होगा, वो तीर नीचे गिरेंगे। फिर वो दावा करेंगे कि हमने आसमान वालों को भी मार दिया। फिर उसके बाद इनका खात्मा कैसे होगा? ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि सारे मुसलमानों को लेकर पहाड़ की खार में चले जाओ। तो सारे मुसलमानों को लेकर ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की खार में चले जाएंगे, और अल्लाह ताला उनकी गर्दनों पर केचुए, क्या कहते हैं, वॉर्म्स, केचुए जो होते हैं, ये उनके ऊपर डाल देगा, और फिर वो केचुए को खाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी। याजूज माजूज की मौत करने वाली केचुए वगैरह जो है उनकी गर्दनों पर आएंगे, वो खाएंगे और वो मर जाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम है जिसके कब्जे में मेरी रूह है, मेरी जान है, मेरी रूह और मेरी जान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो मर जाएंगे तो ये दुनिया के जो जानवर हैं, शेर, बब्बर वगैरह, भेड़िए, वल्चर, ये सब जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, उनका गोश्त खाकर मोटे मोटे हो जाएंगे। फिर उनकी मौत हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा और सारी दुनिया को साफ कर देगा। ठीक है, ये याजूज माजूज के बारे में। क्या है याजूज माजूज के बारे में? कि याजूज माजूज जब आएंगे तो सारी दुनिया में फसाद मचाएंगे, पानी पी लेंगे, गल्ले खा लेंगे, उसके बाद आसमान में तीर भी मारेंगे, तीर को खून लग के नीचे आएगा, वो कहेंगे हमने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा, ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर पहाड़ में चले जाएंगे, उनकी गर्दनों पर केचुए या फिर जो वॉर्म्स है आएंगे और फिर उनको खत्म कर देंगे, उनकी मौत हो जाएगी। फिर सारे जो जानवर हैं ये उनको खाकर मोटे मोटे हो जाएंगे और अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा और सारी दुनिया साफ हो जाएगी। कई ऐसी हदीसें हैं, अभी जो हदीस मैंने आपको बताई है उसके यानी कि एडिशन में एक और हदीस है जिसमें तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हदीस में जो है ना आपको अशरात अल-सअ यूसुफ अल-बाबिल और क़ियामा अल-कुबरा की किताब है उसमें, ठीक है।
چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہوگا یاجوج ماجوج ختم ہونے کے بعد دخان دھواں آئے گا. ایک ایسا دھواں عجیب دھواں آئے گا. کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو دھواں ہے یہ پولوشن نہیں ہے, پولوشن دھواں نہیں ہے, یہ دھواں الگ ہی دھواں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ دخان کی 10 سے لے کر 11 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ دُخَانٌ مُبِينٌ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ قیامت وہ دن ہے جس دن ایک دھواں آئے گا, لوگوں کو لپٹ لے گا, اور یہ بڑا خطرناک عذاب ہوگا. بڑا خطرناک عذاب ہوگا کہ دھواں آئے گا, لوگوں کو دھواں لپٹ لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھے کام کر لو, اچھے کام کر لو, اچھی نیکیاں کر لو, اچھے اعمال کر لو. 6 چیزیں ہونے سے پہلے, وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلنے سے پہلے اور دھواں آنے سے پہلے, اور اسی طریقے سے مغرب سے جو سورج نکلنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بتایا ہے. مگر جو ہماری ٹاپک چل رہی ہے دخان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال اور دخان آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو, نیک اعمال کر لو. کل کریں گے, پرسوں کریں گے, بڈھے ہونے کے بعد حج کو جائیں گے, ایسا نہیں. کہیں ہمارے پاس ایسا مزاج بنا ہوا ہے کہ کلمہ پڑھ لیں کیسا بھی جنت میں جاتے, جو کرنا ہے کر لو, بعد میں بڈھے ہونے کے بعد حج کو چلے جائیں گے, پورے گناہ دھل جاتے ہیں. حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, اس کے بعد جو ہے بڈھے ہونے کے بعد حج کو جا کے آتے ہیں, اس کے بعد مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے نیک اور متقی پرہیزگار ہیں, لوگ ان سے پھر مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہے نا, ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات میں انہوں نے دیکھا کہ ایک تارا ٹوٹ رہا تھا, تو یہ دیکھ کے وہ ڈر کے وہ ساری رات سوئے نہیں. کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ساری رات سوئے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں ساری رات سویا نہیں, میں ڈر گیا کہ کہیں اب دخان نکلنے والا ہے, دھواں نکلنے والا ہے. تو صحابہ ایسا ڈرتے تھے قیامت کی نشانیاں سن کر, تو ہم کو بھی ڈرنا چاہیے, اللہ کی طرف واپس پلٹنا چاہیے, دین کی طرف واپس پلٹنا چاہیے. اس کے بعد میرے بھائیوں, دخان کے بعد کا جو مرحلہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے, وہ ہے مغرب سے سورج کا نکلنا. مفسرین کہتے ہیں, قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے, یہ سورہ انعام کی 151 آیت ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دن جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کوئی شخص اپنے, یعنی کہ اس دن کے بعد کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام کی 151 آیت میں کہ وہ دن, جس دن اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی, اس دن کے بعد کوئی کام یا کوئی نیک عمل کام آنے والا نہیں ہے. تو اس حدیث کے ضمن میں اللہ کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے, یہ آیت مغرب سے سورج کو نکلنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک مغرب سے سورج نہیں نکلے گا, اور لوگ جب یہ نکلے گا تو جو لوگ یعنی کہ توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, نیک اعمال کریں گے, تو ان کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے مغرب سے سورج نکلنے کے بعد. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مغرب سے سورج کیسے نکلے گا, ایسا ہو سکتا کیا؟ جی ہاں, ہو سکتا ہے. ناسا کی رپورٹ ہے, آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی. ناسا جو امریکہ میں ہے, ان لوگوں نے رپورٹ دی ہے کہ دنیا جس طریقے سے گردش کر رہی ہے, سورج جس طریقے سے گردش کر رہا ہے, اس کے حساب سے اندازہ لگا رہے ہیں ہم لوگ کہ ایک دن آئے گا جس دن مغرب سے سورج نکلے گا. میں جلدی میں پی پی ٹی بنا دیا, ورنہ وہ اسنیپ شاٹ آپ کے سامنے میں بتاتا جس میں ناسا والوں نے خود یہ کہا ہے کہ مغرب سے ایک دن سورج نکل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور جب طلوع ہوتا ہے, یعنی کہ جب سن سیٹ ہو جاتا ہے اور جب سن رائز ہوتا ہے, تو ان دونوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے. جب سورج جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, حدیث ہے, سورج جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اجازت طلب کرتا ہے کہ میں طلوع ہوں یا نہ ہوں, پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے طلوع ہو جا, تو طلوع ہوگا سورج. سائنس کہتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے, ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے, ملی سیکنڈز کا وقفہ, سیکنڈ میں نہیں, ملی سیکنڈ کا وقفہ, جس میں سورج اور چاند اور یہ جو زمین ہے جو گردش کرتے ہیں ہلکا سا رک جاتے ہیں, ہلکا سا, مطلب ایسا نہیں کہ رک کے تو سب پورا رک گیا, ایسا نہیں,
ملی سیکنڈز میں وہ چیز ہوتی ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس چیز کا. سائنس کہتی ہے یہ چیز ملی سیکنڈز کے لیے رک جاتا ہے گردش کرنا. تو اینڈ ممکن ہے کہ وہ جو ملی سیکنڈز کے لیے سورج اور چاند یا دھرتی رک جاتی ہے تو سورج اسی وقت جا کر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں طلوع ہوں یا نہ ہوں. جس دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ طلوع مشرق سے نہیں مغرب سے ہو تو اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس کے بعد کسی کی بھی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی، نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں ایک اور نشانی ہے دابۃ الارض، یعنی کہ زمین سے جانور کا نکلنا. سورہ نمل کی 82 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر کہا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ النَّاسُ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ زمین سے ایک جانور نکلے گا اور پھر وہ لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا. ایک جانور نکلنے والا ہے زمین سے جو لوگوں سے بات کرے گا. ہم چھوٹے سے تھے، گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بچپن میں سب بچے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے تھے تو ایک خاتون، بوڑھی خاتون بھاگتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی کہ ٹی وی بند کرو، ٹی وی بند کرو جلدی. کیا ہوا؟ دابۃ الارض نکل گیا. اچھا دابۃ الارض نکل گیا، یہاں پہ نکلا کرتے دابۃ الارض زو والے انجیکشن چبا کے لیتے. تو ایسا نہیں ہے، دابۃ الارض ایسا نہیں نکلا تھا کہیں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باضابطہ قرآن کی آیت ہے کہ دابۃ الارض جب نکلے گا تو وہ لوگوں سے بات کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب دابۃ الارض نکلے گا تو وہ لوگوں کی ناکوں پر نشان لگائے گا، اسٹیمپ. لوگوں کی ناکوں پر اسٹیمپ لگائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو اس نشان سے پہچانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے اونٹ خریدا ہے، اگر کسی نے پوچھا کس سے اونٹ خریدا ہے تو وہ کہتا ہے وہ جس کی ناک پر یہ والا نشان ہے، آئیڈینٹیفیکیشن مارک. تو ہر ایک کی ناک پر وہ نشان لگائے گا اور یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 6 چیزیں ہونے سے پہلے دعا استغفار کر لو، نیک اعمال کر لو. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا میرے بھائیوں، یمن سے آگ نکلے گی اور حدیثوں میں آیا ہے حضرموت سے ایک آگ آئے گی اور یہ آگ لوگوں کو بھگاتی ہوئی یمن کی طرف لائے گی، یعنی کہ ایک طرف جمع کرے گی. مشرق سے مغرب کی طرف لوگوں کو یہ آگ بھگائے گی. یہاں پر یہ بھی آتا ہے میرے بھائیوں کہ لوگ چلتے ہوئے ہوں گے تو آگ ان کے پیچھے آئے گی، ان کو بھگائے گی. لوگ بیٹھیں گے تو آگ بھی رک جائے گی، لوگ سوئیں گے تو آگ رک جائے گی. پھر جب لوگ چلنا شروع کریں گے تو پھر آگ ان کو بھگائے گی. بھگاتے ہوئے مشرق سے مغرب کی طرف وہ آگ ان کو آخر میں لا کر یمن میں جمع کر دے گی. یہ ایک اور نشانی ہے، قیامت کی بڑی نشانی. ہم ان حالات میں کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ ایسے حالات ہونے والے کہ نہیں ہونے والے، پکا ہونے والے. دجال آنے والا ہے، یاجوج ماجوج آنے والے ہیں اور دابۃ الارض نکلنے والا ہے، مغرب سے سورج طلوع ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے نجات پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 55 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ، یعنی کافی بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ شریک مت کرو تو میں تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ بننے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، کوئی دعوے کر رہا ہے تو کوئی جو ہے نا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو کئی کوششیں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود وعدہ کرتا ہے خلافت دینے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے پہلے شرک مت کرو. شرک بھی کر رہے ہیں، خلیفہ بننے کی خواہش بھی ہے، شرک بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد بنانے کی بھی خواہش ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے شرک کو چھوڑنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں گا اور میں تمہیں حکومت دوں گا. تو برابر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہماری حفاظت کرے، ہمارے ماؤں کی، بہنوں کی، ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.